نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں ہم اور کتاب الوضو میں ہے۔ آج کا لیسن حدیث 181 سے شروع ہو رہا ہے۔ باب الرجل یودع صاحبہ، اس شخص کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔ حدیث 81 ہے 181۔ حدثنا ابن سلام قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یحیی عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولی ابن عباس عن اسامۃ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاض من عرفۃ عدل الى الشعب فقضى حاجته۔ قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه فيتودأ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي؟ فقال المصلي إمامك۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو زید بن ہارون نے یحییٰ سے خبر دی، وہ موسیٰ ابن عقبہ سے، وہ قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام سے، وہ اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کے جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر امام بخاری باب بنایا امام بخاری نے کہ ایک شخص وضو کر رہا ہو تو کیا اس کے ایک وضو کے اعضاء کے اوپر دوسرا انسان پانی ڈال کے اس کی مدد کرے۔ اس طرح کا ایک اور باب پہلے آیا تھا جس میں وضو کے لیے پانی رکھ دینا اور اس طرح کی ہیلپ کا ذکر تھا، لیکن یہاں پر باقاعدہ ایک انسان کو وضو کرانے کے لیے دوسرا انسان اس کے ایک وضو کے لیے پانی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے۔ اور دیکھیں اس کا فائدہ ہے کہ کبھی بعض اوقات کوئی بزرگ انسان ہے جس کے لیے مشکل ہے خود سے پانی انڈیلنا بھی اور وضو کرنا، اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، بیمار کی مدد کی جا سکتی ہے، یا ایسے ہی کسی گھر کے بڑے کی خدمت کے طور پر بھی بچے یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ پھر دوسرا یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمات کے لیے صحابہ کرام بہت شوق سے حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوچھنا یا کہنے کی ضرورت کے بغیر ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جس حد تک آپ کی مدد کر سکتے تھے وہ کرتے تھے اور اس خدمت میں خوش ہوتے تھے۔ اس حدیث میں جو باب سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب عرفہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن، آپ کو پتہ ہے کہ حج کا دن اسے کہتے ہیں، 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، وہ عرفہ میں جمع ہونا ہوتا ہے سب کو، اور مغرب ہوتے ہی سب کو عرفہ سے نکلنا ہوتا ہے اور مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت تو عرفہ میں شروع ہوتا ہے لیکن نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے نکلے آپ اور راستے میں آپ ایک طرف ہو گئے اور گھاٹی میں جا کے آپ نے رفع حاجت کی۔ پھر اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کروایا اور وضو کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ مغرب کا وقت تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز تمہارے آگے ہے۔ گویا کہ مزدلفہ جا کر مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو عشاء سے پہلے مغرب کی فرض پڑھ کے اس کو جمع کیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ،
یعنی 2 نمازیں جمع کی جاتی ہیں مزدلفہ میں. یہاں پر صرف یہی مقصد تھا کہ پانی ڈال کے مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے جو ہمیں دوسرے مسائل پتہ چلتے ہیں کہ عرفہ سے نکلنا اور پھر مزدلفہ جانا، تو یہ انشاءاللہ یہ ابھی حج کے جو کتاب آئے گی اس میں بھی مزید ان چیزوں پر بات چیت ہوگی. تو ہاں، ایک اور مسئلہ یہاں پر رہ گیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنی تھی مگر آپ نے وضو فرمایا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف باوضو رہنے کے لیے کہ وضو ٹوٹا تو دوبارہ وضو کر لیا کہ انسان ہر وقت باوضو رہ سکے. تو یہاں اس کی یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ سے وضو کر لے تاکہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہ سکے. تو یہ مسئلہ یہاں پر نکلتا ہے. اب دوسری حدیث پر چلتے ہیں. حدثنا عمر بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبہ. المغیرہ بن شعبہ کے بیٹے عروہ راوی ہیں یہاں پر، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں. یحدث عن المغیرة بن شعبہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وانہ ذهب لحاجۃ لہ وان مغیرة جعل یصب الماء علیہ وہو یتودع فغسل وجهه ویدیہ ومسح برأسہ ومسح علی خفین. یہاں پہ ترجمہ ہے اور وہی باب ہے کہ کسی کی وضو میں مدد کرنا، کسی کے اعضاء پر پانی ڈالنا. ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے عبد الوہاب سے نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے سعد بن ابراہیم نے نافع بن جبیر بن مطعم سے بتلایا. انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنا منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا. تو اس حدیث میں وہی مقصد یہی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی وہی کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو میں مدد کی اور آپ کے وضو کے اعضاء پر پانی اندیلتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. مگر اس میں ایک بات زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو موزوں پر بھی مسح کیا تھا، یعنی اس دن موزے آپ نے اتارے نہیں تھے. باوضو جب ہو کے موزے پہنے ہوئے تھے تو موزوں کو اتار کر پیروں کو دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کیا. اب موزوں پر مسح کرنے کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اس کی جگہ پر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ ایک اور فائدہ پتہ چلا. تو باقی اس کے علاوہ وہی مسئلہ ثابت ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. گویا کہ مختلف صحابہ کرام مختلف اوقات پر یہ اس طرح کے کام کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کرتے تھے وہ. اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں. حدیث نمبر 83 کو میں نے اسکپ کر رہی ہوں میں، کیونکہ اس میں جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. امام بخاری نے اس میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرنا جائز ہے یا نہیں. تو چونکہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا میں خاص لیکچر پورا کر کے انشاءاللہ ساری تفصیلات کے ساتھ اور علماء کے اختلاف کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں کروں گی. تو یہ حدیث آج کے لیے ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں اور ہم حدیث نمبر 184 پر چلتے ہیں. باب من لم يتودع الا من الغش المثقل.
اس بارے میں کہ بعض علماء کے نزدیک صرف بے ہوشی کی شدید دورہ ہی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے جیسے ہم نے پیچھے ایک باب میں پڑھا تھا کہ جب انسان کو صرف غنودگی آتی ہے اور نیند کے جھونکے آتے ہیں مگر وہ سو نہیں جاتا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف گہری نیند سو جانے سے جس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا اپنے ظاہر اور باطن کا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یعنی کہ سو جانا جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اپنے ہوش کو کھو دینا ناقض وضو ہے۔ تو یہاں پر اب امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ پھر بے ہوشی جو ہے، جب انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے، اب اسے بالکل ہوش نہیں ہے اور کچھ دیر تک وہ ایسی حالت میں رہتا ہے تو وہ اس کا وضو، اگر وضو تھا تو اب وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ بے ہوشی بھی گہری نیند کی طرح ہے کہ انسان اگر سو گیا گہری نیند تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے، اسی طرح بے ہوشی میں بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہم نے یہ سیکھی تھی کہ چونکہ اس میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایسی حالت سے گزرتا ہے وہ تو اسے پتہ نہیں چلتا، کوئی اخراج اس کے جسم سے ہوا کا اخراج وغیرہ ہوتا ہے تو خارج ہوتی ہے ہوا تو بھی اسے پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے نیند ناقض وضو ہے۔ ورنہ نیند اپنے آپ سے صرف سو جانا جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ سونے میں انسان کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ اس کے جسم سے کچھ خارج ہوا ہے یا نہیں، اس وجہ سے جب انسان سو جاتا ہے تو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہلکی سی بے ہوشی آئے انسان کو کہ بس ایک غش آ گیا اور پھر اس کو ہوش آ گیا فوراً، تو اس ہلکی بے ہوشی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح سے ہلکی سے غنودگی انسان پر طاری ہوتی ہے، ایک جھونکا سا آیا نیند کا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں انسان پوری طرح سے غافل نہیں ہوتا، اس کو کچھ احساس ہوتا ہے اور اس کے جسم سے اگر کچھ خارج ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہلکی سی بے ہوشی آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح سے ہلکا سا نیند کا جھونکا آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب حدیث پڑھتے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب العلم میں 86 نمبر پر لا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس میں دوبارہ جو کچھ نئی باتیں ہیں اور باب سے تعلق جو باتیں وہ بھی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ عن امرأته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابی بکر انہا قالت اتیت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خسفت الشمس فإذا الناس قیام یصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت نعم۔ ہم اتنا حدیث کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ اپنی بیوی فاطمہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں۔ حضرت اسماء کون ہیں؟ یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ جو ہے وہ ان کی پوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ جو ہے اپنی دادی سے بیان کرتی ہے۔ اب ہشام حدیث بیان کرتے ہیں اپنی بیوی فاطمہ سے، ٹھیک ہے، اور فاطمہ جو ہے وہ پوتی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کی۔ تو ہمیں یہاں پر دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ ایک خاتون ہے۔ اسلام میں عورت کا عالم ہونا، عورت کا علم سکھانا ہمیشہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی کئی صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، اور حضرت فاطمہ دیکھیں یہ فاطمہ سے ان کے شوہر کو وہ بتا رہی ہیں حدیث، ان کے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا نام لے کے بتا رہے ہیں، گویا کہ یہ فیل نہیں کر رہے کہ میں اپنی بیوی سے علم سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
وہ اپنی بیوی کے ذریعے جو علم ان کو آیا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا۔ اسما جو ہیں وہ بتا رہی تھی، انہوں نے بتایا فاطمہ کو کہ میں اپنی بہن عائشہ کے پاس گئی اور اس وقت کیا ہو رہا تھا، سورج کو گہن لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ حضرت اسما آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں، وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی، یعنی حضرت عائشہ خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ اب یہ نماز 5 وقت کی نماز میں سے نہیں تھی، بلکہ یہ نماز کون سی تھی، یہ سورج گرہن کے وقت پر نماز پڑھنے والی نماز کسوف، تو وہ نماز تھی یہ، ٹھیک ہے، کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو نماز خسوف پڑھی جاتی ہے، تو وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی۔ گویا کہ نماز خسوف جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں یہ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسما بھی جماعت میں نماز میں شامل ہوئی، گویا کہ عورتیں بھی نماز خسوف جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسرے دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلی اپنے گھر میں بھی جب سورج گرہن ہو رہا ہو یا چاند گرہن ہو رہا ہو تو نماز خسوف پڑھ سکتی ہیں۔ اور نماز خسوف جو ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت کے اندر 2 بار رکوع کیا جاتا ہے، اور ایک رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر قیام کیا جاتا ہے، پھر دوسرا رکوع کر کے پھر سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے لیکن 4 دفعہ رکوع ہوتا ہے اس میں، اور یہ بہت لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹ نہ جاتا تھا، یعنی صاف نہ ہو جاتا تھا، سورج کی روشنی پھر سے آنے لگتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب سورج کو گہن لگتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو جب یہ ہٹ جاتا تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ اب حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ پوچھتی حضرت عائشہ سے، میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے، تو انہوں نے اشارے سے کہا ہاں۔ اب حضرت عائشہ اس پورے دوران نماز کے اندر تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی سے نماز پڑھ رہی تھی جب حضرت اسما ان کے پاس آئی، لیکن انہوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث جو پیچھے کتاب العلم میں یہی باب باندھا ہے کہ اشارے سے کسی کو فتویٰ دینا، کسی کے فتوے کا جواب دینا، کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کا جواب دینا۔ تو چونکہ یہ ایک طرح سے سبحان اللہ کہہ کر حضرت عائشہ بہت ذہین تھی، انہوں نے جیسے نماز کے اندر سبحان اللہ کہا۔ اب نماز سبحان اللہ چونکہ تسبیح ہے، تو اگر ہم ویسے تو نماز میں بات نہیں کی جاتی، لیکن اللہ ہی کی تسبیح فرمائی، انہوں نے سبحان اللہ کہا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور گویا اپنی بہن کو یہ فتوے کا جواب دیا کہ چونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا یہ کس چیز کی نماز ہو رہی ہے، تو گویا انہوں نے بتایا کہ یہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ جو سورج گرہن ہو رہا تھا اس کے جواب دیا کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا، اس کی نماز تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت اسما نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی خاص نشانی ہے یہ، یعنی کہ سورج کو گہن لگنا کیا کوئی نشانی ہے، کوئی شریعت کی نشانی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے اشارے سے کہا ہاں۔ تو ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا، نمبر 1 کہ سورج گہن اور چاند گرہن جو ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بتاتا ہے کہ اللہ قادر ہے، یہ مخلوقات ہے اللہ کی، سورج بھی اور چاند بھی، یہ بھی اپنے آپ سے نہیں ہوئے، اللہ کی مخلوق ہے یہ، اور یہ اللہ کے تابع ہے، اللہ جب چاہے ان کے اندر نقص پیدا کر دے، یعنی سورج کو سیاہ ہو جانا دن کے وقت وہ ایک طرح کے نقص ہو گیا، سورج کے اندر نقص ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ یہ مخلوق ہے، اور مخلوق ناقص ہے، کوئی بھی مخلوق کامل نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔
اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں سے لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ جو متکبر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں بڑا، وہ جان لے کے سورج اور چاند جیسی جو مخلوقات ہیں، جو بہت عظیم مخلوقات ہیں، مگر وہ بھی اللہ کے تابع، اور اللہ جب چاہے ان کے اندر بھی نقص پیدا کر دے، اور وہ عبادت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، سورج کی خاص طور سے بہت سے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ڈراوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ، اور ان کو جگانا ہے، ان کو احساس دلانا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، صرف اللہ ہی وہ معبود حقیقی ہے، وہ معبود حقیقی ہے جو کہ کامل ذات ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اور جب حضرت عائشہ نے سبحان اللہ کہا تو ان کا یہی مقصد تھا کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، مگر مخلوق جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے، اب میں آگے پڑھتی ہوں، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّنِي غَشِيٌ، تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن نماز اتنی لمبی تھی جیسے مجھے غشی آنے لگی، مجھے جیسے لگا کہ میرا ہوش اڑ رہا ہے، یا پھر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ تو میں نے کیا کیا، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اب دیکھیں وہ پانی ڈال رہی تھی سر پر، اور ساتھ ہی ساتھ نماز میں کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں انہوں نے حرکت کی، اور اس سے پہلے حضرت عائشہ نے بھی نماز میں اشارہ بھی کیا، آسمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، سر سے ہاں کہا۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز، تو انسان اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت آسمہ نے اپنے سر پر پانی اس لیے ڈالا کہ کہیں ان کو بے ہوشی نہ ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جاتی تو ان کی نماز باطل ہو جاتی، اگر ان کا ہوش بالکل ختم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے ہلکی غشی آنے لگی تو سر پر پانی ڈالنا شروع کیا، اور یہی امام بخاری نے مسئلہ باندھا کہ جب انسان کو ہلکی سی غشی آتی ہے، بے ہوش پوری طرح نہیں ہو جاتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضرت اسماء نے نماز جاری رکھی، ٹھیک ہے۔ پھر فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نماز سے، نماز کو جب مکمل کیا تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر خطبہ شروع کیا۔ تو دیکھیں خطبہ، کوئی بھی دینی خطبے سے پہلے حمد و ثنا کرنا، علماء اس طرح کرتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ اس کے بعد اما بعد کہہ کر پھر اصل مقصد پر آتے ہیں، اصل جو بھی بات کے خطبہ ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وہ کہنے لگے کہ میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہ گئی باقی کہ مجھے نہ دکھائی گئی ہو، یعنی مجھے بہت ساری چیزیں دکھائی گئی اس نماز کے دوران۔ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں نماز کے دوران غیب کی چیزیں دکھائیں، ٹھیک ہے، اور وہ غیب کی چیزوں میں جنت اور جہنم بھی دکھائی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ تیار ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نظارہ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے دوران۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِّن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لا ادری ای ذالک قالت اسماء۔ اب فاطمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے وحی نازل کی گئی مجھ پر اس دوران، نماز کے دوران ہی، اور مجھے بتایا گیا کہ تم سب کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو جو ہے وہ قبر کے فتنے سے گزرنا پڑے گا، آزمایا جائے گا قبر میں۔ یعنی جب انسان، آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہمارے لیے بہت سی آزمائشیں ہیں، مگر قبر میں بھی ایک آخری آزمائش ہوگی انسانوں کی، جس کو فتنہ قبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، تو آزمائش ہوگی قبر کے اندر، اور وہ کیسی ہوگی؟ مثل او قریباً، یعنی کہ یا تو ایسی ہی اسی قسم کی سخت قسم کی اتنی بڑی آزمائش ہوگی جتنا کہ دجال کا فتنہ ہے، یا اس کے قریب قریب۔ اب یہاں پر فاطمہ کہتی ہیں جو راویہ ہیں کہ میں بھول گئی ہوں، مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت اسماء نے مثلا کہا تھا یا قریباً کہا تھا، یعنی کہ دجال کے فتنے کے جیسی ہی بالکل ہوگی فتنہ قبر، یا پھر اس کے قریب قریب اسی شدت کی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہاں پر دو باتیں پتہ چلی، ایک تو فتنہ قبر ہوگا، سب فتنہ قبر اور عذاب قبر میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں عذاب قبر جو ہے وہ کافروں کے لیے، اللہ کے گنہگار بندوں کو، بعض ایسے مسلمانوں کو بھی ہوگا جن کو ایسے چیزیں ہمیں شریعت میں بتائی گئی ہیں کہ وہ کام مت کرو، اس سے عذاب قبر ہوگا۔ تو مسلمانوں میں بھی جو گنہگار ہوں گے، جنہوں نے اس قسم کے کام کیے ہوں گے، ان کو عذاب قبر ہوگا، اور عذاب قبر جو ہے وہ الگ چیز ہے اور فتنہ قبر الگ چیز ہے۔ عذاب قبر انسان اتنی اذیت، اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، اس کو جیسے ہم انسان، دیکھیں انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات بہت ہی خطرناک قسم کے نائٹ میئرز اسے آتے ہیں، تو وہ بہت اذیت سے گزرتا ہے۔ اس طرح سے عذاب قبر میں بھی واللہ عالم انسان کو سزا دی جائے گی، بہت سے گنہگاروں کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں فتنہ قبر سے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں عذاب قبر سے ہمیں بچنے کی دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نماز میں تشہد میں بھی ہمیں سکھائی گئی ہے ایک دعا، جس میں ہم جہنم سے، دجال کے فتنے سے، عذاب قبر سے، ان چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن فتنہ قبر وہ چیزیں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، وہ کیا ہے کہ جب قبر میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اور وہ انسان کو بٹھاتے ہیں، مردے کو۔ اس وقت مردے کے جسم میں اس کی روح بھی، جیسے اس کے جسم میں روح اور جسم دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک انسان نیند سے جاگا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سوالات کیے جائیں گے۔ یہاں پر سارے سوالات نہیں بتائے ہیں، مگر 3 چیزوں کا پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی، تمہارے رسول کون ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 باتیں پوچھی جائیں گی۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے ہم بعد میں، لیکن ابھی جو ہے سارے سوالات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بتائی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یؤتی احدکم فیقال لہ، اب اس جو ہے بھیجے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ تم کو قبر کا فتنے سے گزرنا پڑے گا، تمہارے پاس بھیجا جائے گا فرشتوں کو، اور وہ آ کر کہیں گے ما علمک بہذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے۔ اب اس شخص سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ پوچھیں گے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو جو مومن ہے وہ کہے گا اَوِ الْمُقِنُ۔ اب دیکھیں یہ راویہ جو ہے ان کو پھر سے تھوڑا سا شک ہوا کہ مومن کا لفظ کہا تھا یا یقین کرنے والے کا لفظ کہا تھا، یعنی کہ ایمان لانے والا کہا تھا یا یقین کرنے والا کہا تھا۔ یہ بھول گئی، ان کو یاد نہیں رہا کہ اسماء نے جب ان کو حدیث سنائی تو کون سا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ امانت ہے راویوں کی کہ وہ اگر بعض اوقات ایسے انسان کوئی چیز میں ان کو خود شک ہو جاتا کہ حدیث بتانے میں ان کو لگتا کہ شاید مجھے لفظ کی غلطی ہوئی ہے، تو وہ بتا دیتے تھے کہ ہاں مجھے اس لفظ میں میں شیور نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایز اٹ از وہ حدیث کو بیان کرتے تھے، ایک ایک لفظ جیسے سنا ہوتا ہے ویسے ہی بیان کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب حدیث کا جو علم ہے وہ ایک بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا علم سکھایا کہ اتنا قابل قبول اور اتنا زیادہ انسان کے سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ صحیح احادیث کو جب ہمارے سامنے چھانٹ کر کے ان کی تحقیق کر کے جب ہمارے سامنے لایا جاتا ہے تو انسان
بالکل ایسے ہی دل سے سکون سے اس پر عمل کرے، اس پر یقین کرے، کیونکہ یہ ہر طرح کے تحقیق سے گزرنے کے بعد اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ راویہ کہتی ہے کہ میں بھول گئی، مجھے یاد نہیں کہ حضرت آسمہ نے مومن کہا تھا یا یقین کرنے والا کہا تھا۔ وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، تو مومن انسان کیا کہے گا؟ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات، کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے پاس نشانیاں، بینات روشن نشانیاں لے کر آئے، وہدا اور ہدایت کی تعلیمات لے کر آئے، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم ایمان لے آئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ دیکھیں یہاں پر 3 باتیں بتائی گئی۔ ایک تو قبول کرنا، اسلام کی دعوت کو قبول کیا، ہم ایمان لے آئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعْنَا، ہم نے پیروی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھیں ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ دنیا میں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پیروی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ ایک تو ہے اطاعت تو ہمیں لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جب ہم سے کہہ دیا گیا یہ کرو یہ مت کرو، چاہے اللہ کی طرف سے آیا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ لیکن پیروی کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بھی ہم اس پر بھی عمل کریں، جس طریقے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا لوگوں سے معاملہ کرنا، آپ کا جو ادب تھا، آپ کے جو شخصیت تھی، جس طرح سے آپ معاملہ کرتے تھے لوگوں سے، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ اتباع ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں ہم سے کیا لازم ہے ہمارے لیے، ہمیں کیا چیز ثابت قدم رکھے گی قبر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ یہاں اطاعت نہیں کہا گیا، اطاعت تو لازم ہے مومن کے اوپر، لیکن اطاعت سے بڑھ کر ہم سے کہا گیا کہ ہم نے پیروی کی۔ فیقالو، تو اس سے کہا جائے گا، یعنی فرشتے اس شخص سے کہیں گے، نم، سو جا، صالحن، تو صالح ہے، تو یعنی ایک نیک انسان ہے، اب تو سو جا۔ فقد علمنا ان کنت لمؤمنا، کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ تو جب اس مرحلے سے مومن گزر جائے گا، پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو پھر اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا، اس کو سکون اطمینان سے، جب اس مرحلے سے جو پاس ہو گیا وہ بچ گیا، اس کو پھر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اس کے قبر میں، وہ سکون آرام سے اب برزخ کی زندگی گزارے گا۔ اور فرشتے اس کو خوشی سے کہیں کہ ہم تو سمجھ گئے تھے تمہارے آثار سے کہ تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، لیکن جو منافق ہوگا، المرتاب یا شک کرنے والا ہوگا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء۔ اب دیکھیں فاطمہ پھر سے کہتی ہیں، 2 الفاظ انہوں نے ذکر کیے کہ یا تو انہوں نے کہا کہ جو منافق ہوگا، مومن کے مقابلے میں منافق ہوگا، یا پھر یقین کرنے والے کے مقابلے میں شک کرنے والا ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ہم نے اس پر یقین کیا تو ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور جو شک کیا ہے کہ انسان ہمیشہ تردد میں رہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہے، جنت کے بارے میں کیا ہے، دوزخ کے بارے میں کیا ہے، ہمارا کیا ہوگا، یعنی کہ وہ دنیا کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ جو انسان سب دلائل کے بعد بھی شک میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شک میں اپنے آپ کو ڈالتا صرف اس لیے ہے کہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں ہے، تو میں تو ہوں اپنی دنیا اپنی مرضی سے گزارتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شک کرنے والا یا منافق جو ہوگا، اور منافق ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان پکا نہیں ہوتا،
اور وہ تردد میں ہوتا ہے، کبھی اس کو دین کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، اور جو بات اچھی نہیں لگتی تو وہ بہانے ڈھونڈ کے اس سے بچتا ہے، یعنی اپنی مرضی کا آسان دین چاہتا ہے کہ اپنی سہولت کا دین اسے چاہیے۔ تو یہ جو انسان ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ تو بالکل ہر بات دین کی مانتا ہوگا، وہ فرما بردار ہوگا، لیکن جو اپنی منمانی کرنے والے ہوگا وہ مرتاب ہوگا، وہ شک میں ہوگا۔ جب اس کو دنیا اچھی لگے گی تو دنیا کی طرف جھک جائے گا، جب اس کو آخرت کی کوئی دین کی بات اچھی لگے گی تو اس میں کچھ فائدہ نظر آئے گا تو دین کی طرف جائے گا۔ وہ کہتی ہے میں بھول گئی ہوں، مجھے نہیں یاد ہے کہ آسمان نے منافق کہا یا مرتاب کہا تھا۔ فَيَقُولُ، تو وہ شخص منافق یا مرتاب کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نہیں جانتا، یعنی میں کسی بات میں شیور نہیں ہوں، میں نے تو لوگوں کی باتیں سنی، میں جو باتیں لوگ کرتے تھے میں سنتا تھا اور میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر بھی غور و فکر کی بات ہے کہ دین ہمارا دلائل کی بیس پر ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی بیس پر ہے۔ انسان کہے کہ ہاں میں نے سنا ہے اس طرح کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، اور انسان اسی پر چلتا رہے تو یہ خطرناک بات ہے۔ دین میں انسان دین کو سیکھے، بیسک دین جو ہے اس حد تک کہ انسان صحیح طرح سے اپنے تمام فرائض انجام دے، اور جن باتوں سے بچنا ہے ان کو جان لے کہ کن باتوں سے بچنا ہے، کون سا ادب صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سارے دلائل کے تحت اگر ہم دین نہیں سیکھتے تو ہم جو ہیں لوگوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، سنا سنایا دین ہم اپنا لیتے ہیں، جو کچھ بھی کہہ دیا گیا یہ دین ہے تو ہم اس پر چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص یقین سے قبر میں بھی جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا میں تو سنتا رہتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس سے الحمدللہ میں نے کچھ مسائل آپ کو بتا دیے، ایک خلاصے کے طور پر بتا دیتی ہوں کچھ باتیں۔ یہاں پر جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ معمولی غشی کے دورے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اونگ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نماز کے دوران کوئی اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر مسئلہ میں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی تو ان کے وجود کی دلیل ہمیں پتہ چلی۔ پھر فتنہ قبر کی دلیل ہمیں پتہ چلی کہ قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ سب سے بڑی اور آخری آزمائش ہوگی انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی آزمائش نہیں، پھر یا تو عذاب ہے یا راحت ہے، انسان نے جو کچھ کمایا وہ اسے پھر مل جائے گا۔ اچھا، چاند اور سورج میں نقص واقع ہونا، کسوف اور خسوف، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی قدرت کا نظارہ کراتا ہے اور ایک طرح سے ڈراتا ہے کہ اللہ جب چاہے اس نظام کو ختم کر دے، اس کو تباہ کر دے، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب چاند ستارے سارا نظام خراب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوق جو ہے وہ ناقص ہے، مگر اللہ کی ذات ہی پاک ہے۔ پھر فتنہ دجال کا پتہ چلا ہمیں کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، اور ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہے کہ اس کے فتنے سے ہم بچنے کی دعا کریں، کیونکہ اس کے فتنے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوگا انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ انسان کو بہت ہی کامل ایمان چاہیے ہوگا کہ وہ اس سے بچ سکے۔ پھر مومن کا جواب فتنہ قبر میں کہ وہ کامیاب ہو گیا اور فرشتے اس کو سکون کی نیند ملے گی اس کو بعد میں۔ منافق یا شک کرنے والا انسان جو ہے وہ شک میں مبتلا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی اس بات کی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا، قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے، انسان گہری نیند سے تو انسان اچانک سے اس کو اٹھایا جائے تو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا صحیح جواب دینے کا، تو
موت کی نیند سے اٹھا کر انسان سے اس کی زندگی بھر کے معاملے کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو کیسے جواب دے گا؟ سورہ ابراہیم کی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو بالقول ثابت. تو یہ جو قول ثابت ہے وہ یہی ہے کہ مومن جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا تو گویا کہ وہ اس میں سارا جواب آ جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ موت کے وقت بھی کلمہ شہادت کے ساتھ ہم رخصت ہوں، تاکہ جب قبر میں ہم سے سوال کیا جائے تو ہمارے لب پر کلمہ جاری ہو جائے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اس حدیث سے دوسری جگہوں پر بھی امام بخاری اس کو لائے ہیں، اور کچھ اور مسائل بھی اس سے ثابت کیے ہیں کہ جب چاند اور سورج کو گرہن لگتا ہے تو اس وقت یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ڈراوا ہوتا ہے، اور ایسے میں بندوں کو دعائیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور غلام آزاد کرنا بھی اگر ممکن ہو تو کرے، کیونکہ یہ ایک کٹھن اور مشکل ایک طرح سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈراوا آتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے خیر مانگتا رہے. ٹھیک ہے، سارے مسائل ہیں اس سے.